السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے؟ امید ہے آپ سب آج بے حد خوش ہوں گے کیونکہ آج کا موسم بہت زبردست ہے، بہت سہانا ہے، بارش کا موسم۔ عبدالقادر بھائی جی بڑے عرصے سے ہم بےتاب تھے کہ بارش ہو جائے کیونکہ ہر طرف ڈسٹ تھی، بہت دھندلا دکھائی دے رہا تھا۔ تو آج تو بہترین موسم ہے سر، کیا کہیں گے؟ دیٹس گریٹ سر، آپ نے بہت ہی اچھی خبر سنائی۔ آپ بتائیں کہ آج کتنی ملی میٹر بارش کی وہ پیشن گوئی ہے سر؟ سر اسلام آباد کے اندر اس وقت 65% بارش کے چانسز ہیں۔ زبان مبارک کرے اللہ تعالیٰ، آپ کی زبان مبارک کرے، ہر چیز دھل جائے۔ آمین آمین۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے کام ہیں، اللہ تعالیٰ رحمت والی بارش برسائے، بہت ضرورت ہے سر، بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے، صحیح بات ہے۔ دیکھیں جی، پاکستان میں سارے موسم ہوتے ہیں، گرمی بھی ہوتی ہے، سردی بھی ہوتی ہے، بہار بھی ہوتی ہے، خزاں بھی ہوتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ کچھ ممالک ایسے ہیں جس میں بس پورا سال ہی سردی پڑتی رہتی ہے، کچھ ممالک ایسے ہیں جس میں پورا سال ہی گرمی پڑتی رہتی ہے، کچھ ممالک ایسے ہیں جس میں 6 مہینے رات ہوتی ہے سر۔ وہ کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی، اس میں بندے نے لکھا ہوا جی 6 مہینے کی رات کا آغاز ہو گیا۔ پتہ نہیں کون سا ملک تھا، اسکینڈینیوین کنٹری سر، جو ناروے، ڈنمارک اور سویڈن، یہ جو کنٹریز ہیں، تو یہاں پہ تو سر سردی بھی بے حد ہوتی ہے اور جو راتوں کا دورانیہ ہے وہ بہت طویل ہوتا ہے سر۔ مطلب بندے کو پتہ چلے آج سے 6 مہینے کی رات ہے آگے۔ سر آپ سوچیں کیا بندہ ہوا، کیونکہ ہم تو چینج چاہتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ یار، بلکہ ہمارے تو یہ 12 گھنٹے دن اور رات ہے نا یہاں پہ، تو ہم تو چاہتے ہیں کہ ذرا 6 گھنٹے والی ہو۔ کیا خیال ہے؟ تو ادھر 6 مہینے، بہرحال کیا خوبصورت ملک ہے سر پاکستان۔ سر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ یہ اپنے آپ کو سر ایڈجسٹ کر لیتا ہے۔ اچھا، جس طرح کا اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا وہ حالات دیں گے، تو ان حالات کے اندر آپ نے دیکھا جنگلوں میں رہنے والے لوگ اپنے آپ کو جنگل کے اندر ایڈجسٹ کیے ہوئے ہیں، اور اسی طرح ہم لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ہم تو بڑی سہولیات میں ہیں اور بہترین ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر بے پناہ صلاحیتیں رکھی ہیں، چاہے وہ افریقہ کے جنگل کے اندر رہنے والا ہے، چاہے وہ امریکہ میں ہے، چاہے پاکستان کے اندر ہے، یا چاہے کوئی تبت کے پہاڑوں پہ رہنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں، اور ماحول کے ساتھ ایڈجسٹ ہونا اللہ نے اس کی باڈی کے اندر رکھ دی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو سارے کام کر دیے ہیں، لیکن میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ انسان مطمئن نہیں ہوتا، کہیں بھی رہ رہا ہو، بڑے سے بڑا بنگلے میں رہ لے، مطلب E7 کے وہ 1 ارب والے گھر میں رہ لینا، کچھ عرصے بعد وہ اس کو وہی گھر برا لگے، نہیں یار کوئی اور ہونا چاہیے، سیٹسفیکشن نہیں ہے یار۔ اور ایک بندہ غریب ہوتا ہے تو وہ بھی غریبی میں بھی مطمئن نہیں ہے اس طرح سے، تو یہ جو سیٹسفیکشن ہے یہ کیوں نہیں ہوتی سر؟ یہ مطمئن نہ ہونا بھی آپ کو ایجادات کی طرف لے کے جاتا ہے۔ ایجادات، اوکے۔ جب انسان مطمئن نہیں ہوتا تو اپنے لیے پازیٹیوٹی میں جی ٹھیک، تو وہ انسان جو ہے وہ کچھ نیا کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، تو وہ سوچتا ہے، دماغ پہ زور ڈالتا ہے، تو اس لیے وہ کوئی نیا بناتا بھی ہے، مطلب وہ اپنی سہولیات کو مزید وہ کرنا چاہتا ہے کہ یار اور مجھے فیسلٹی، مطلب اس کے پاس سوئمنگ پول ہے جس میں ہاٹ اینڈ کولڈ واٹر موجود ہے، ٹھیک ہے، E7 کی بات کر، پھر وہ اور چاہتا ہے کہ یار اس میں اور کچھ لگ جائے، کیا مطلب کچھ ہو جائے، جیسے وہ ایک بڑے ہی امیر اور رچ فیملی تھی، باپ بیٹا وہ گئے پتہ نہیں انڈر گراؤنڈ گئے تھے پانی میں، جی وہ بھی ایک خواہش تھی نا جی، بالکل، تو وہ خواہش ان کو لے ڈوبی اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو یہ چیزیں انسان میں نئی نئی ایجادات کرنے کی کوشش رہتی ہے کہ یار میں اس کو فتح کر لوں، K2 فتح کیا لوگوں نے، ماؤنٹ ایوریسٹ فتح کر لیا ہے۔ بہت سارے لوگ آگے بڑھنا چاہ رہے ہوتے ہیں لائف کے اندر، لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے، تو وہ وسائل پیدا کرنے کے لیے پھر محنت کرتے ہیں۔ جب محنت کرتے ہیں تو اس محنت کی وجہ سے اس محنت کا جو امپیکٹ پڑتا ہے، اس محنت کے جو اثرات پڑتے ہیں وہ معاشرے کے اوپر بھی پڑتے ہیں۔ جس طرح کسان جو ہے وہ کھیتیوں پہ محنت کرتا ہے سر، تو اس کو پتہ ہے بھائی میں نے تو آگے بڑھنا ہے، مجھے اچھی گاڑی بھی چاہیے، مجھے اچھا بنگلہ بھی چاہیے، تو اچھے بنگلے، اچھی گاڑی کی خاطر وہ اپنی کھیتی کے اوپر بہترین محنت کرتا ہے۔ یوں جب کھیتی پہ محنت کرتا ہے، کھیتی کو بڑھانے کی محنت کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ فصل ہوگی، زیادہ سے زیادہ
مجھے اس کا جو ہے معاوضہ ملے گا. تو جس کی وجہ سے مارکیٹ کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ایسی چیزیں کھانے پینے کی چیزیں وہ وافر مقدار میں دستیاب ہوتی ہیں, تو معاشرے کو فائدے بھی ہوتے ہیں. آگے بڑھنے کی جو جستجو ہے نا عبدالقادر بھائی, اس کی وجہ سے ترقی ہوتی ہے, لوگوں کا جو لائف سٹائل ہے وہ چینج ہوتا ہے, لوگ آگے کی طرف جاتے ہیں. تو اگر یہ جستجو ہی نہ ہو, ایک بندہ کہے میں نے کچھ بھی نہیں کرنا, ایسے ہی پڑے رہنا ہے, جو ملے بس کھا لینا ہے, نہ ملے تو بس کسی سے مانگ کے کھا لینا ہے, جو ملے پہن لینا ہے. یہ آپ ان کی مثال دے رہے ہیں جو کہ اکثر درباروں کے آگے بیٹھے ہوتے ہیں, لیٹے ہوتے ہیں, صبح ہو گئی, دن ہو گئی, رات ہو گئی, شام ہو گئی, پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو گیا. یا آپ کسی نشے کی بات کر رہے ہیں جو پل کے نیچے لیٹا ہوتا ہے, صبح بھی ہو جاتی ہے, شام بھی ہو جاتی ہے, دوپہر بھی ہو جاتی ہے, لیکن اس کو اٹھائیں تو وہ کہتا ہے اچھا صبح ہو گئی, اچھا شام ہو گئی, اچھا روٹی چلو کھا لیتا ہوں. ہاں دیکھیں سر, یہ بہت ساری چیزیں نا آپ کو سوچنے پہ مجبور کرتی ہیں, اور اگر آپ اس کو پازیٹیوٹی کے اندر لیں چیزوں کو, اگر اس کو پازیٹیو تھنکنگز پہ اس پیمانے پہ رکھ کے اگر آپ اس کو سوچیں تو یقین مانیں آپ پہ نا قدرت کے بڑے ہی راز آپ کے اوپر کھلیں گے. صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا ایک شخص ہے, اس نے سب چیزیں کر لی, امیر ترین آدمی بن گیا. ہم اس کی بات کر لیں, کسی بھی بلینئر کی, ایلان مسک کی بات کر لیں, بل گیٹس کی بات کر لیں, یا وہ سب کچھ لے لیا, دنیا ساری پھیر بھی لی, جتنے ملک ہیں سارے پھیر لیے, چھوٹے سے چھوٹا بڑا ملک بھی پھیر لیا, بڑے سے بڑا بھی پھیر لیا, لیکن ابھی اس کی زندگی تو پڑی ہے. تو اب وہ جو ہے امیر بھی بہت ہے, گاڑی جو چاہتا ہے لے لیتا ہے, جو چاہتا ہے خرید لیتا ہے, گھر جدھر چاہیے اسے لے لے گا, ٹھیک ہے, امیر ترین آدمی. وہ اب کیا کرے, وہ سیٹسفائیڈ ہے؟ دیکھیں میں نے سر آپ کو بتایا ہے کہ اگر بندہ مطمئن ہو جاتا نا, سیٹسفائیڈ ہو جاتا کہ بس اوکے انف, تو پھر دنیا کے اندر آپ دنیا کو آگے بڑھتا ہوا نہ دیکھتے. مطلب وہ بھی دنیا کے اندر دیکھیں, اگر یہ چیز بندے میں اگر پیدا ہو جائے نا کہ اوکے یار بس جو ہے سو ہے, یہی ہے, اور بس اسی پہ جو ہے نا, دیکھیں اللہ نے نا, اور جس بندے کو آپ دیکھیں گے کہ وہ اس نے کہا کہ بس اوکے یہ کافی, نہ اس بندے کو زیادہ کسی دوسرے کو فائدہ ہوا ہے, نہ اس کو اپنی ذات کا کوئی فائدہ کوئی اتنا زیادہ ہوا نہ لے سکا, اور نہ ہی اس سے کوئی دوسروں کو فائدہ ہوا ہوگا. تو مطمئن تو ہونا ہی نہیں ہے. ہم نے آخرت کے اعتبار سے بھی مطمئن نہیں ہونا, اور دنیا کے اعتبار سے بھی مطمئن نہیں ہونا. نہیں, اب یہ جو میں نے نیک لوگ دیکھے ہیں سر, جو ماشاءاللہ 5 وقت کے نمازی بھی ہیں, بڑے نیک لوگ ہیں, ان کے پاس اگر آپ کبھی بیٹھیں تو وہ سیٹسفائیڈ نظر آتے ہیں سر. دنیا کی طرف ان کی بھاگ دوڑ نہیں ہے اتنی. آپ شاید سیٹسفیکشن کا جو لیول ہے وہ, میں سر ایسی سیٹسفیکشن کی بات کر رہا ہوں کہ بندہ بالکل کہے کہ اب میں نے لکیر لگا دی ہے, میں نے جو ہے وہ انگوٹھا لگا دیا اور سگنیچر کر لیے کہ میں مرنے کے بعد نا بس اوکے دیٹس اٹ, میں ہو گیا کامیاب, آج تک جتنے میں نے عمل کیے یہ میرے لیے کافی ہیں, اس کے بعد مجھے اور کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو مطمئن ہو گیا کہ بس. نہیں یوں تو نہیں ہے, بالکل ایسا نہیں ہے, بلکہ مطمئن تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ جستجو میں رہتے ہیں, آگے سے آگے بڑھتے رہتے ہیں. ان کو ایک اللہ والے, شاید ایک صحابی رسول, انہوں نے فرمایا کہ جو ایمان ہے وہ بھی خوف اور امید کے درمیان, ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے, کہ انسان کو خوف بھی ہے اللہ کا, بالکل, کہ میرے کئی عمل, اگر آج میں عمل ٹھیک کر رہا ہوں, پتہ نہیں کل میرے سے کوئی ایسا برا عمل ہو جائے تو اللہ کی پکڑ میں آ جاؤں. یہ ایک خوف ہے. اور امید کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے, اللہ تعالیٰ مہربان ہے, اللہ کرم کرنے والا ہے, اللہ ضرور انشاءاللہ میرے حالات کو درست کر دے گا. اور پھر اس چیز کی وجہ سے وہ انسان سر اپنے آپ کو بہتر سے بہترین عمل کے اوپر لے کے آتا ہے. مطلب ٹھیک ہے نا, روزانہ اگر تو 1 گھنٹہ انسان کو ملے نا, تو پھر تو وہ اس 1 گھنٹے کے اندر ہی عمل کر کے سب کچھ کر کے فارغ ہو جائے, اسے پتہ ہے اگلے گھنٹے میں نے دنیا میں نہیں ہونا. صحیح ہے. جب اس کو اپنی لائف کا پتہ نہیں ہے کہ میں نے کب تک اس دنیا میں رہنا ہے, میری زندگی 1 سال ہے, 2 سال ہے, 6 سال ہے, 10 سال ہے, اور موت کب آنی ہے, تو تب تک کے لیے دیکھیں وہ کھائے پیے گا بھی, رہنے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کرے گا,
آخرت کے لیے نیک اعمال بھی کرے گا، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا، زیادتی نہیں کرے گا، اپنے لائف سٹائل کو چینج کرنے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ ظلم کر کے وہ اپنے لائف سٹائل کو چینج کرے، بڑی گاڑی بنا دے، بڑا بنگلہ بنا دے. تو اللہ کے جو ایک متعین کردہ جو ڈائریکشنز ہیں، جو لائنز ہیں، ان لائنز کے اوپر رہتے ہوئے ہی وہ اپنے آپ کو آگے لے جائے گا، اپنے آپ کو جو ہے ترقی کی طرف لے کے جائے گا. تو پھر تو دنیا کے اندر بھی اس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ فائدہ اٹھائیں گے، اور آخرت کے اندر بھی وہ انسان جو ہے وہ اللہ کے جو انعامات ہیں ان سے وہ ضرور فائدہ اٹھائے گا. تو اگر تو وہ اس کو کہ بس میں نے جو کر لیا دیٹ سے وہ اس پہ ہی میرا بیڑا پار ہو جانا ہے، پھر تو سر یہ تو بڑی خطرے کی بات ہے. وہ ڈیولپمنٹ، آپ کا مطلب ہے کہ ڈیولپمنٹ نہیں رکنی چاہیے. بالکل اسی طرح ہے، بالکل اسی طرح ہے. جو میں نے آپ کو کہا کہ کسی کو نقصان پہنچائے بغیر، ٹھیک ہے، اگر آپ لائف میں آگے بڑھتے ہیں تو اس کی وجہ سے تو معاشرے کو فائدہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے دنیا کو فائدہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے انسانیت کو فائدہ ہوتا ہے.